کہ ہمیں اس قوم کے اندر ہر کمیونٹی میں، چاہے یونیورسٹی ہو، کالج ہو، گلی ہو، محلہ ہو، چاہے کوئی اور آرگنائزیشن ہو، وہاں ہم نے شعور بیدار کرنا ہے۔ اور وہ شعور کیا بیدار کرنا ہے؟ وہ شعور یہ بیدار کرنا ہے کہ تمہارا رائٹ کیا ہے، آئین پاکستان تمہیں کیا رائٹ دیتا ہے، اور اس رائٹ کو تم نے رائٹ جگہ استعمال کرنا ہے، اور تم نے اپنی پیشہ ورانہ اور اخلاقی تربیت کو اس قدر آگے بڑھا کے پیش کرنا ہے کہ تمہاری شخصیت، تمہاری بات میں وہ وزن پیدا ہو۔ ہماری کنٹریبیوشن یہی ہے اس ملک کے لیے کہ ہم شعور کو پھیلائیں، ہم حقائق لوگوں کو بتائیں، ہم لوگوں کے ذہنوں میں وہ شمع روشن کریں۔ اگر آج یہ شمع نہیں روشن کی تو مہنگائی کے طوفان کی آگ ان کے گھروں کو جلا دے گی، اور آج اگر ہم نے قدم نہیں اٹھایا، آج ہم ایک نہیں ہوئے، تو یقین مانیے کل ہمیں ایک کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ توڑنے والے تو آج آپ کو سبھی دکھ رہے ہیں، آپ جو چینل لگائیں گے توڑنے کی باتیں ہر جگہ۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بھی ملک یہ بولے بھائی ہم دفاعی طور پہ بڑے مضبوط ہیں، لیکن عوام کی حالت جو ہے وہ ڈکلائن ہے۔ ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ جائیں نا بلوچستان، کل خود عاصم سلیم باجوہ کا یہ اسٹیٹمنٹ ہے سی پیک کے لیے، جو کل خبریں آئی ہیں آج کے اخباروں میں موجود ہیں کہ ہم یہ سب ترقیاتی کام اب سی پیک سے زیادہ ہمارا فوکس یہ ہے کہ یہاں کے عوام کو ڈیلیور کریں تاکہ ان کی محرومیوں کا خاتمہ ہو۔ کہ جب تک عوام ساتھ نہیں ہوگی، جب تک اس کی محرومیاں نہیں ختم ہوں گی، جب تک وہ اپنے مسائل سے نہیں نکلے گی، اس وقت تک آپ چاہے اکنامکلی بھی مضبوط ہو جائیں، دفاعی طور پہ بھی مضبوط ہو جائیں، آپ کوئی بھی نظام لے آئیں، پاکستان کا مستقبل محفوظ نہیں رہے گا۔ لیکن انسان کو اپنی طاقت کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب اس کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہوتا۔ اگر میں عملی میدان میں نہیں اترتا تو کیا آج آپ لوگ یہاں پہ گیدر ہو پاتے؟ جنرل غفور صاحب کا جو بیان تھا، ہمیں تو فوج پہ پورا اعتماد ہے، لیکن جو یہاں کے حکمران ہیں، یہ جو صوبائی حکومت ہے، یہ جو بیوروکریسی آپ کی، یہ جو سیکرٹریز بنے ہوئے ہیں، ڈائریکٹرز بنے ہوئے ہیں، یہ جو آپ کے کمشنرز ہیں، کیا یہ لوگ اس پیج پہ چل رہے ہیں؟ کیا یہ عوام کو سہولیات دے رہے ہیں؟ تو یہ عوام جب سہولیات میں نہیں ہوگی تو جو دشمن کا اعلی کار ہوتا ہے نا، ان کو چند روپوں میں خرید لیتا ہے۔ کیا یہ نیکٹا نے جو دہشت گرد پکڑے تھے وہ خودکش بمبار تھے؟ ان سے پوچھا یہ تم کیوں خودکش بمبار کر رہے ہو، مطلب یہ کیوں دھماکے کر رہے ہو؟ اس نے بولا 4 لاکھ روپے میرے گھر والوں کو میرے باپ نے لے لیے ہیں۔ یعنی وہاں تو کوئی مذہبی عنصر بھی نہیں تھا، وہاں تو کوئی جنت کا لالچ بھی نہیں تھا۔ یہ فوج کو دیکھ کے ڈسپلن ملتا ہے۔ اور یہ جو قائد اعظم کا 3 ورڈز کا جو ویژن تھا، یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن، آج یہ تینوں چیزیں کس میں دکھائی دیتی ہیں ہمیں؟ کہ ریاست کے پاس پاکستان کی سرحدی حفاظت، بین الاقوامی پریشر کا مقابلہ کرنے، پاکستان کا سافٹ امیج کریٹ کرنے، انہی ٹاسک سے نکلنے کا وقت نہیں ہے، اور اس کا بھرپور فائدہ پھر سے بیوروکریسی اٹھا رہی ہے۔ جو آج پاکستان میں بجلی کا مسئلہ ہے، اس کا فائدہ پھر سے وہی طبقہ اٹھا رہا ہے جو یہ جانتا ہے کہ پاکستانی عوام کو اتنا سفر کرواؤ، اتنی مشکلات میں ڈال دو کہ الٹیمیٹلی اس کا نتیجہ یہ نکلے کہ اس کا اعتبار جمہوریت پہ سے بھی ہٹ جائے، عامریت پہ سے بھی ہٹ جائے، اور پھر ملک دشمن قوتیں اس کو اپنے اعلی کار کے طور پہ استعمال کریں۔ اور یہ ہوتا رہا ہے۔ تبدیلی سے ترقی ممکن نہیں ہوتی ہے جب تک سسٹم میرٹ کی بنیاد پہ نہیں ہوگا، جب تک میرٹ کی بالادستی نہیں ہوگی، اس وقت تک کوئی ترقی کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ اگر یہی سلسلہ چلتا رہا تو اگلے 5 سالوں میں اور اگلے الیکشن میں وہ لوگ الیکشن میں کھڑے ہوں گے کہ جب آپ ان کا بیک گراؤنڈ دیکھیں گے تو ان پہ 36 FIR کٹی ہوئی ہوں گی، 6 قتل انہوں نے کیے ہوئے ہوں گے، اپنے ان کے ٹھیک ٹھاک گنڈوں کی ٹولیاں ہوں گی، سڑک پہ نکلیں گے تو 10 ویگو لے کے اور گارڈز لے کے نکلیں گے، اربوں خربوں کھائے ہوئے ہوں گے، اور وہ پھر جیتیں گے بھی آپ کے علاقوں سے، اور پھر وہ آپ کے حکمران بن کے بیٹھیں گے۔ تو یہ آپ کو کچھ ڈیلیور کریں گے؟ کبھی بھی نہیں۔ بھارت جس کی آبادی 1 ارب سے اوپر ہے، وسائل میں ہم سے 400 گنا زیادہ ہے، چاہے فوج کے وسائل ہو، چاہے اس کے اکنامک ریسورسز ہوں۔ اس تمام تر سچویشن کے بعد بھارت اگر اپنے نظریات کو پروموٹ کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ اس کی بقا، اس کی سلامتی، اس کا مستقبل صرف نظریے کی بنیاد پہ بچے گا، یہ وہ جانتا ہے۔ نظریہ ختم ہو گیا تو پھر صورتحال ایسی ہوتی ہے جیسے تنکوں پہ کھڑی ہوئی عمارت، ہوا کا جھونکا پوری عمارت گرا دیتا۔ لیکن پاکستان کی جب ہم بات کرتے ہیں، میں صرف یہاں کی بات نہیں کر رہا،
ہم نے پنجاب کے دورے کیے, KPK کے دورے کیے, فاٹا کی تو صورتحال ہی نہیں پوچھی ہے, وہ تو پاکستان کا لفظ ہی نہیں جانتے. بلوچستان ابھی ہم اوڑ ماڑا گئے پچھلے 2 مہینوں میں, 2 دفعہ ہمارے وزٹ ہوئے. 16 سال کا بچہ سی پیک کے خلاف بات کرتا ہے, 16 سال کا بچہ. ہمارے یہاں 32 سال کا آدمی سی پیک کی ایبریویشن نہیں جانتا. آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ ہم نظریہ پاکستان میں کتنے کمزور ہیں. یہ ہماری وہ بنیادی کمزوری ہے جس کی وجہ سے ہمارے سارے معاشی مسائل, یہ ہماری وہ بنیادی کمزوری ہے جس کی وجہ سے ہمارے اپنے ذاتی مسائل, جس کی وجہ سے ہم کیا کچھ فیس کر رہے ہیں. قبروں کے لیے لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں. یہ کیس گیا ہے کورٹ میں کہ وہ میت لے کے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی 16,000 روپے دو گے تو قبر ملے گی. کم از کم غریب کے پاس 16,000 روپے دفنانے کے نہیں ہیں, دفنانے کے, اور کفنانے کے پیسے علیحدہ ہیں, کفن بھی پیسوں کا ہے. اور لاوارث میتیں کوئی جا کے, یہ عیدی سینٹر دور نہیں ہے, یہ آپ لکی ون سے سیدھا آگے چلے جائیں, آپ کو سوراب کوٹ پہ عیدی کا میت خانہ دکھے گا. اندر وہ لاوارث لاشیں بھری پڑی ہیں, بھری پڑی ہیں. میرا آنکھوں دیکھا حال ہے, تعفن, بدبو. اور جب میں نے ان سے پوچھا یہ کتنی پرانی, کہتا ہے 4 مہینے پرانی ہے. میں نے کہا اللہ کے بندے 48 گھنٹوں میں تو ویسے ہی سائنٹیفکلی اس کو کرنا چاہیے, 3 دن رکھ لو بس. یہ لاوارث لاشوں کو تم اتنا کیوں رکھتے ہو؟ کہہ رہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور میں نے کہا جب جگہ کم پڑ جاتی ہے, صورتحال یہ تھی میں نے میت کے اوپر میت رکھی ہوئی دیکھی ہے. تو آپ اس گلیمر سے تھوڑی دیر کے لیے نکلیں, اس چارم سے تھوڑی دیر کے لیے نکلیں آپ. الحمدللہ پاکستانی قوم پوری دنیا کی قوموں میں وہ انوکھی, واحد اور ممتاز قوم ہے کہ اگر اس کو صحیح ڈائریکشن ایک دفعہ دکھا دو پھر یہ رکتی نہیں ہے. چاہے کوئی کسی بھی کمیونٹی, کسی بھی ریلیجن سے تعلق رکھتا ہو, پاکستان اس کے لیے بھی اتنا ہی ہے جتنا ایک مسلمان کے لیے. ایک ایسی پیاری ریاست, ایک ایسا خوبصورت ملک. آج آپ ابھی پتہ لگا آپ کو کینیڈا میں جو 4 بندوں پہ ٹرک چڑھا دیے لاہور کی فیملی پہ, کیوں چڑھا دیے؟ اسی لیے کہ کینیڈا جیسا ملک دوسری مائنورٹیز کے لیے محفوظ نہیں ہے. کم از کم ہمارا ملک یہ تحفظ تو دیتا ہے. کیا کرتارپور اتنا بڑا لوگوں کو دکھائی نہیں دیتا؟ نارووالا آپ جائیے, آپ سکھوں کے جذبات پوچھئے, وہ انڈیا کی اتنی تعریفیں نہیں کرتے, وہ پاکستان کی زمین پہ آ کے سجدے کرتے ہیں, وہ پاکستان کو اپنا ملک مانتے ہیں. تو یہ پاکستان ایک بڑی عظیم نعمت ہے, اس کا ہم سے سوال ہوگا. جس طرح ہر نعمت کا, ہر چیز کا ہم سے روز حشر میں سوال ہوگا, تو کل یہ سوال ہم سے ہوگا. ہمیں کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے کرنا ہوگا, چاہے ہم مالی طور پہ کریں, اپنے لفظوں کی طور پہ کریں, اپنی جان, اپنے دل, اپنی تحریر سے کریں, کسی بھی طرح ہمیں پاکستان کے لیے کنٹریبیوٹ کرنا ہوگا. مرتے وقت ہمیں یہ اطمینان ہونا چاہیے کہ میں نے اپنی کیپیسٹی میں وہ کیا جو اللہ نے مجھے کیپیسٹی دی تھی, اور میں نے اس ریاست کا شہری ہونے کا حق ادا کیا.